جی ویورز السلام علیکم، کیا حال ہے جناب؟ آپ کے سب ٹھیک ہیں؟ آپ دیکھ رہے ہیں گڈ نیوز ٹی وی اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ یوسف مدنی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ویورز آپ دیکھ رہے ہیں گڈ نیوز ٹی وی اور میں ہوں یوسف مدنی۔ آج میں ایک پارک میں بیٹھا ہوں، بڑا خوبصورت ماحول ہے، یہاں پرندے بول رہے ہیں، پرندوں کی آوازیں آ رہی ہیں، پرندے چہچہا رہے ہیں اور بڑا خوبصورت سین ہے، بہترین موسم ماشاءاللہ بن گیا۔ تو آج میرا جو ٹاپک ہے وہ ہے لیڈر کون، یعنی لیڈر کیسا ہونا چاہیے۔ تو میں آج اس حوالے سے بات کروں گا کہ جو لیڈر ہے، لیڈر کیسا ہونا چاہیے، لیڈر میں کون سی خوبیاں کوالٹیز ہونی چاہیے۔ اچھا، اسی طرح لیڈر ایک ہوتا ہے سیاسی لیڈر، ایک ہوتا ہے مذہبی لیڈر، ایک جس کو ہم اپنا لیڈر ویسے مان لیتے ہیں، مثال کے طور پر جس طرح علامہ اقبال صاحب کو بھی لیڈر مانتے ہیں، بچے ہمارے اپنے باپ کو لیڈر مانتے ہیں، ہمارے بچے جو ہیں اپنے لیڈر کو اپنے قریب رکھتے ہیں، یعنی اپنے ماموں کو لیڈر سمجھتے ہیں، اپنے باپ کو، ماموں کو، یعنی بچے کسی نہ کسی کو کاپی کرتے ہیں۔ تو میں آج اس حوالے سے بات کروں گا کہ لیڈر کون۔ اچھا، پہلی بات تو یہ ہے کہ لیڈر ایک انسان کے نظریے کے اوپر ہوتا ہے، یعنی کہ آپ کا نظریہ کیا ہے، یعنی آپ نظریہ کیا رکھتے ہیں، آپ اپنا جو ویژن ہے، آپ کا نظریہ ہے، آپ قومی لحاظ سے، دینی لحاظ سے، مذہبی لحاظ سے کیا سوچتے ہیں، تو اس حوالے سے آپ اپنا لیڈر جو ہے وہ منتخب کرتے ہیں۔ جس طرح کچھ لوگ مذہبی لحاظ سے فضل الرحمان صاحب کو لیڈر سمجھتے ہیں، کچھ TLP یعنی کہ وہ تحریک لبیک والے اپنا مولانا رضوی صاحب کو اپنا لیڈر سمجھتے ہیں، کچھ لوگ اسی طرح نواز شریف کو لیڈر سمجھتے ہیں، کچھ لوگ عمران خان کو اپنا لیڈر سمجھتے ہیں۔ تو ہر بندے کی اپنی مرضی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن کچھ ہمارے جو سادہ عوام ہے، یہ ہم مسجد میں جب نماز پڑھنے جاتے ہیں یا کوئی عیدوں کا کوئی ایسا مجمع ہوتا ہے تو وہاں ہم دعا بھی کرتے ہیں، ہمارے علماء بھی دعا کرواتے ہیں کہ جو ہمارے علماء ہیں وہ دعا کرواتے ہیں، باری تعالیٰ ہمارے ملک میں کوئی فرشتہ بھیج دے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا کوئی لیڈر بھیج دے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ میرے بھائی فرشتہ نہیں آئے گا، ہمارے ملک میں فرشتہ حکومت کرنے نہیں آئے گا۔ یہ میں بڑے وثوق سے بات کر رہا ہوں اس لیے کہ تاریخ میں آج تک فرشتہ نہیں آیا کسی بھی ملک کے اوپر، اس دنیا میں، ان قوموں میں کسی بھی قوم کے حوالے سے آج تک کوئی فرشتہ نہیں آیا جس نے ان لوگوں کے اوپر، اس انسانوں کے اوپر حکومت کی ہو۔ تو یہ انسان جو آپ ہو سکتے ہیں، میں ہو سکتا ہوں، یا کوئی بھی انسان جو اللہ پاک نے جن کو اشرف المخلوقات بنا کر اس کائنات کا شاہکار بنایا ہے، ان میں سے ہی کسی نے حکمرانی کرنی ہے، ان میں سے ہی کسی نے آگے آنا ہے، ان میں سے ہی کسی نے ہمیں لیڈ کرنا ہے۔ تو آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ جو ہمارا لیڈر ہے اس میں کون سی خوبیاں ہونی چاہیے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک ہوتا ہے مذہبی حوالے سے اپنا لوگ پیشوا لیڈر سمجھتے ہیں کہ ہم نے جنت میں جانا ہے، تو اس میں مذہبی طور پر وہ بڑا پابند ہونا چاہیے مذہب کے حوالے سے، تو وہ لیڈر ہے، وہ بھی ٹھیک ہے، ان کی اپنی مرضی ہے۔ لیکن اصل میں آپ کے جو معاملات ہیں، حکومت کے معاملات، میں یہ عرض کر دوں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو دور تھا وہ ایک سادہ دور تھا۔ وہاں اس وقت کے لوگوں کی ڈیمانڈ بجلی نہیں تھی، اس وقت کے لوگوں کی ڈیمانڈ گیس نہیں تھی، اس وقت کے لوگوں کی ڈیمانڈ پکی سڑکیں نہیں تھیں، اس وقت کے لوگوں کی ڈیمانڈ جدید ترین جو ہم آج سہولیات لے رہے ہیں یہ نہیں تھی۔ اس وقت کے لوگوں کی ڈیمانڈ تھی انصاف اور روٹی کھانا اور یہ چیزیں، اور جو نان نفقہ ہے اس حوالے سے۔ تو میں دوستو لیڈر کی تعریف، لیڈر وہ ہوتا ہے جو آپ جیسا ہو لیکن اس میں کوالٹی ہو کہ وہ آپ کو لے کر چل سکے۔ مثال کے طور پر میں آپ کو ایک مثال اپنے نبی سید الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی دوں گا
کہ سید الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام غزوہ خندق سے پہلے جب خندق کھودی گئی تو آپ سید الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام خندق کی کھدائی کر رہے تھے، صحابہ کرام بھی کر رہے تھے۔ تو یہ بڑے مشہور واقعات ہیں نبی سید الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے۔ تو کچھ لوگوں نے یہ کہا یا شکایت کی کہ یا رسول اللہ ہم بھوکے ہیں، ہم اپنے پیٹ کے اوپر پتھر باندھ کر یہ کھدائی کر رہے ہیں خندق کی۔ تو نبی سید الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اپنا قمیض کرتا اوپر کیا تو اپنے پیٹ کے اوپر 2 پتھر دکھائے۔ یعنی لیڈر وہ ہوتا ہے میرے بھائی جو آپ سے بھی زیادہ سیکریفائس کرتا ہے، جو آپ سے بھی زیادہ قربانی دیتا ہے۔ وہ لیڈر نہیں ہوتا کہ جس کا نظریہ یہ ہو کہ میں نے ووٹ لینے اور میں نے ان لوگوں کے اوپر حکمرانی کرنی ہے، جب ان لوگوں کے اوپر کوئی مشکل وقت آئے گا تو میں بھاگ جاؤں گا، میں راہ فرار اختیار کر لوں گا۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ ملک سے بھاگ جائے۔ ایک بندہ اپنے نظریات کو چھوڑ دیتا ہے تو وہ بھی لیڈر نہیں ہے۔ لیڈر وہ ہوتا ہے جو اپنے نظریات کے اوپر کھڑا ہے۔ نبی سید الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اپنا کرتا اٹھایا اور 2 پتھر دکھائے تو وہ صحابہ کرام خاموش ہو گئے۔ اس طرح مدینہ کی ریاست میں بھوکے لوگ تھے، یعنی پیٹ سے بھوکے لوگ بیچارے خندق کھود رہے تھے، لوگوں نے غزوات لڑیں، لوگوں نے مطلب جنگ میں گئے اور غزوات لڑیں اور اللہ کے نبی سید الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ دیا۔ دوستو آپ کو ایک بات کو سمجھنا ہوگا، میں اپنے ویورز کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہمیں اپنا جو لیڈر ہے اس کو منتخب کرنے کے لیے یہ سمجھنا ہوگا کہ لیڈر جب قوم کا مشکل میں ہو تو قومیں اس کا ساتھ دیتی ہیں۔ میرا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ اپنی پارٹی کو چھوڑ دیں، آپ یہ دیکھیں کہ کون بندہ جو آپ کے ملک کی سالمیت کی جنگ لڑ رہا ہے، یا آپ کے مذہب اور دین، جس طرح کہ ہم مسلمان ہیں تو ہمارا دین اسلام مذہب ہے، تو ہمارا دین ہے دین اسلام، تو اس کو دین بلکہ کہنا چاہیے کیونکہ باقی مذاہب ہیں، ہمارا جو دین ہے یہ دین اس کا افضل ہے یہ باقی مذاہب سے انشاءاللہ الحمدللہ ہمارا یہ ایمان ہے مسلمانوں کا۔ تو اس کے حوالے سے جو انٹرنیشنلی ہمارا ایک ویو دیتا ہے بندہ یا ویو دے سکتا ہے، یا ہمیں یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ آج تک جو ہمارے حکمران گزرے ہیں یہ 70-72 سال کی تاریخ میں، خصوصاً سیکنڈ جنریشن کے جو لوگ تھے، فرسٹ قائد اعظم اور محمد علی جناح اور دیگر لوگ جو تھے، انہوں نے تو کام کیا اپنے حصے کا۔ اس کے بعد جو ہمارے ادھر جو سیکنڈ جنریشن کی سیاستدان اور لوگ آئے، انہوں نے یہ کام نہیں کیا، اس ملک کو لوٹا ہے، اور اس ملک کو لوٹنے کی وجہ سے جو اس ملک میں تباہی ہوئی اور پیسہ باہر لے گئے، اور اس ملک میں لوگوں کو مطلب روزگار کے حوالے سے پریشانیاں بنی، اور لوگوں کو مہنگائی کے حوالے سے پریشانیاں بنی، لوگوں کو بہت ساری سہولیات جو اگر خوشحالی ہوتی تو ملتی، اور تعلیم کے حوالے سے کام نہیں ہوا۔ ہمارے ملک میں جو تعلیم کے حوالے سے بالکل کام نہیں ہوا، اسی طرح دیگر جو سہولیات تھیں وہ جو ہم نے لینی تھیں وہ اس لیول کی نہیں ملی، کیونکہ ہمارے ملک میں منی لانڈرنگ کا مسئلہ تھا، اور دیگر جو امیر ملک ہیں ان میں لوگ پیسہ لے جاتے ہیں وہاں، کیونکہ ہر بندے کو غریب ملک میں پتہ ہوتا ہے کہ میرا کوئی پتہ نہیں ہے، میں کس وقت اس ملک کو مجھے چھوڑنا پڑ جائے اور مجھے جانا پڑ جائے، اور مجھے کوئی سیف پوائنٹ ہونا چاہیے میرے پاس تو میں نکل جاؤں۔ تو یہ لیڈر نہیں ہوتے۔ میرا مقصد یہ تمہید باندھنے کا ایسے لوگوں کے اوپر کہ یہ لیڈر نہیں ہوتے۔ لیڈر وہ ہوتا ہے جو موت سے نہ ڈرے۔ موت ثانوی چیز ہے، انسان کا جو مقصد ہے وہ بہت بڑی چیز ہے۔ موت انسان کو آنی ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ انسان جدھر مرضی جس ملک میں بھاگ لے، بیماری ہو، صحت ہو، تندرستی ہو، موت انسان کو آئے گی۔ تو جو لیڈر مشکل وقت میں بھاگ جائے، اپنے نظریات سے بھاگ جائے، ملک سے بھاگ جائے، وہ لیڈر نہیں ہوتا۔ اور جو لیڈر مشکل میں اپنی قوم کو چھوڑ دے وہ لیڈر نہیں ہوتا۔ اور رہی بات ہمارے ملک کے جو حکمران ہیں یا ہمارے ملک کے جو سابقہ لیڈران ہیں، تو میں اس حوالے سے بھی جو پی ڈی ایم کے لوگ اس پاکستان ایک خداداد مملکت کے جو
फ़ौج ہے اور جو ادارے ہیں جن کے خلاف بکواس کرتے ہیں، یہ لیڈر نہیں ہیں، یہ چمچے شمچے لوگ ہیں میرے بھائی۔ ان کے پیچھے لگ کر ہم اگر اپنے اداروں کے خلاف بات کرتے ہیں تو یہ لوگ کل کو جدھر سے ان کو کوئی دانہ مل گیا، ہڈی مل گئی، یہ ادھر کو کھسک جائیں گے۔ یہ لوگ لیڈر نہیں ہیں، ان میں کوالٹیز نہیں ہیں، یہ لوگ اپنے نظریے پہ کھڑے رہنے والے لوگ نہیں ہیں۔ دیکھو ایک دن تھا یہ لوگ ایک دوسرے کے مخالف تھے، یہ جتنی بھی 11 پارٹیوں کا پی ڈی ایم جو اتحاد ہوا ہے اپوزیشن کے لوگوں کا، یہ ایک دن تھا کہ یہ ایک دوسرے کے خلاف تھے اور ایک دوسرے کے خلاف اتنی شدت سے یہ بکواس کرتے تھے کہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ اور آج یہ اتنے ایک دوسرے کے قریب ہیں کہ ان کو جو اپنے سابقہ بیانات ہیں، یو ٹرن ہیں اور وہ معاملات ہیں وہ نظر ہی نہیں آ رہے ہیں۔ تو یہ میرا مقصد یہ ہے کہ آپ ان لوگوں کو سمجھیں۔ آپ جتنی دیر ان لوگوں کو نہیں سمجھیں گے آپ کے ملک میں بہتری نہیں آ سکتی۔ آپ اپنے لیڈر کے نظریات کے ساتھ کھڑے رہیں، لیکن آپ کو اپنے لیڈر کے نظریات کے ساتھ کھڑے ہونے کی مکمل اجازت ہے اور ہونی چاہیے، لیکن ملکی سالمیت کے خلاف جو بندہ بولے، جو ہمارے اداروں کے خلاف بولے، پاکستان کی جو ادارے فوج ہیں یہ پوری دنیا کے ایک مانے ہوئے ادارے ہیں، ان کے خلاف بولے، اس بندے کو قبول کرنا یہ میرے خیال میں درست نہیں ہے۔ اگر آپ میرے خیال سے اتفاق کرتے ہیں تو آپ کو سوچنا پڑے گا۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں گڈ نیوز ٹی وی، مجھے اجازت دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ہمارے چینل کا بھی خیال رکھیں، اپنا بھی خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔